वॾी सघ संध्याए बाझन भरियो आहीं, मूं तां मेहर मलाए ऐं तुंहिंजी आहियां। ॿियो असांजो मुक़रर अॼु जे पैनल जो जनाब नज़ीर शाकिर ब्रोही साहब, जंहिंजो मुख़्तसिर तारीफ़ तव्हांजे अॻियां पेश कजे थो त पाण ब्रोही रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान जा डायरेक्टर आहिनि बलूचिस्तान कोयटा में, ब्राहिवी एकेडमी पाकिस्तान सिंध शाख जा जनरल सेक्रेटरी, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ ड्रेविडन लैंग्विस्ट इंडिया जो ताहयात पाकिस्तान मां ब्राहिवी ज़बान जो मेंबर, सिंधी ॿोलीअ में 50 मुकाला लिखिया अथनि, जीअं मेहराण, नई ज़िंदगी ऐं ॿियनि रिसालनि में, ब्राहिवीअ में ऐं ॿियनि रिसालनि में तक़रीबन 200 तहक़ीक़ी आर्टिकल लिखिया अथनि। लिसानियात, तारीख़, बशरियात, लुग़त, आसार क़दीमा संदन पसंदीदा मौज़ू आहिनि। ब्राहिवी व बलोच हिकु किताब उर्दू में बि लिखियो अथई ऐं 3 किताब छपजण लाइ प्रेस में आहिनि। मां गुज़ारिश कंदसि हाणे जनाब नज़ीर शाकिर ब्रोही साहब खे त अचनि ऐं पंहिंजो मुकालो पेश कनि। अस्सलाम वालेकुम। बहसियत ब्राहिवी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैं ब्राही में बात करूँगा पहले, पाकिस्तान डायरेक्टर और ब्राहवी अकेडमी पाकिस्तान ना बहसे जनरल सेक्रेटरी ना ईदा मुची ना वटिंगो काए और सिंध लैंग्वेज अथॉरिटी ना तरफा चेयरमैन राजड़ साहब एलो दा मेहमान ते बरोका खुले बखरे डपावा। हिन लफ्ज़नि जी माना इहा आहे त मां बहसियत ब्राहवी रिसर्च इंस्टीट्यूट डायरेक्टर ऐं ब्राहवी अकेडमी पाकिस्तान सिंध शाख जे जनरल सेक्रेटरी जे हैसियत सां सिंध लैंग्वेज अथॉरिटी जे चेयरमैन ऐं ॿियनि दोस्तनि सभिनी खे मुबारकबाद पेश कयां थो ऐं हिन सां गॾु सिंध लैंग्वेज अथॉरिटी खे सिल्वर जुबली लाइ बि मां मुबारकबाद पेश कयां थो। हाणे मां पंहिंजो मकालो पढ़ंदुसि। मुंहिंजे मकाले जो उनवान आहे पाकिस्तान में ब्राहवी बहसियत कौमी ज़बान उर्दू ज़बान में है। कौमों के लिए ज़बान का मसला एहसास नोयत का होता है, क्योंकि कौमी शनाख्त तशख़्ख़ुस का इन्हिसार ज़बान पर होता है। इस वक्त दुनिया में 7000 ज़बानें बोली जाती है, मगर ग्लोबलाइजेशन और बालादस्त ज़बानों की वजह से नस्ल ज़बानें नापेद हो रही हैं। पाकिस्तान में भी यही ख़तरनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान में 72 ज़बानें बोली जाती हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक 28 ज़बानें नापेद हो रही है, इनमें ब्राहवी भी शामिल है। ब्राहवी हिंदुस्तान पाकिस्तान की कदीम तरीन ज़बान है। इसका असल नाम ब्राहवी है, जिसके माने शुमाली पहाड़ी लोग या शुमाली पहाड़ों के रहने वाले लोग। ये लफ्ज़ प्रोटो ड्रेविडन ज़बान का लफ्ज़ है। ब्राहवियों को ये नाम सिंध के सिंधियों ने दिया है। ये याद रखा जाए कि ब्राहवी जो है वो सिंध के शुमाल में रहते हैं और ब्राहवी लफ्ज़ का माना भी शुमाली लोग है, जिसे सिंधियों ने ये नाम दिया है। जैसे कि अर्नेस्ट लिखता है, द लैंग्वेज ऑफ द ब्राहवी इन द नॉर्थ ऑफ सिंध एंड ऑन द ईस्ट ऑफ बलूचिस्तान ऑन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्राहवी लफ्ज़ प्रोटो द्राविड़ी लफ्ज़ ब्राहवी की अरबी सूरत है। बहुत से माहिर लिसानियात ब्राहवी ज़बान को द्राविड़ी ज़बान के शुमाली गिरोह की ज़बान करार देते हैं, जिसमें माल्तो और कुर्ख शामिल है। इसलिए माहिरीन सिंध तहजीब के लोगों को ब्राहवी करार देते हैं। रिचर्ड फेरे लिखता है, द प्रोटो ब्राहवीज में हैव बीन द डोमिनेंट पीपल इन बलूचिस्तान एंड सिंध व्हेन द आर्यन एक्सपेंडेड। जी.आर. हंटर वाज़े तौर पर सिंधु तहजीब को ब्राहवी तस्लीम करते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक अहम हकीकत की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि मोहजो दड़ों के लोग ब्राहवी नस्ल के आबा व अजदाद थे। सिंध तहजीब के मोहरों की ज़बान के माहिर आस्को परपोला डी.पी. शर्मा ने इस ज़बान को ब्राहवी करार दिया है। वो कहते हैं कि आथर एंड परपोला कॉन्क्लूड ब्राहवी वॉज फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ हड़प्पन। पाकिस्तान या सिंध की दुनिया में जो वकार अहमियत है वो मेहरगढ़ और मोहजो दड़ों की वजह से है। ये तहजीबी मराकज़ कदीम दौर में ब्राहवी के कदीम आमाजगाहें थी और हैं। ब्राहवी ज़बान को बलूचिस्तान में बड़ी लिसानी मुखालफत है। 1901 से 1941 की मरदम शुमारी तो कसीरुल तादाद वाली ज़बान थी, अब 1% के तौर पर बताया जाता है। ये वही तरीका है जो हिंदुस्तान में 1991 में हिंदी के शाना बशाना 48 छोटी कौमी ज़ुबानों को उर्दू से मुकाबला के लिए हिंदी में ज़िम किया गया। ऐसा ही एक तरीका पंजाब में 1891 में डोगरी के साथ खेला गया। इनकी तादाद 4 लाख से ज़्यादा थी।
ان کو آہستہ آہستہ 1950 تک پنجابی زبان بولنے والوں میں شمار کیا گیا اور اب وہ بیچارے صفر ہیں۔ یہی حربہ براہوی کے ساتھ بھی کھیلا گیا ہے۔ اکثریت والی زبان کو 1941 کے بعد بلوچوں میں ضم کرنے کا کام شروع ہوا جو اب تک جاری ہے۔ جب پاکستان میں 4 وفاقی اکائیوں والی بالا 10 زبانیں چھوٹی یا غیر بالا 10 زبانوں کو موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں تو پھر رونا اردو کا رو رہے ہیں کہ اردو ہمارے لسانی حقوق غصب کر رہی ہے۔ درحقیقت جو کام اردو وفاقی اکائی زبانوں سے کر رہی ہے وہی کام وفاقی اکائی والی زبانیں اپنے علاقہ کی غیر بالا 10 زبانوں کے ساتھ روا رکھے ہوئے ہیں۔ سندھ کے وزیر ثقافت سسوی پلوجو نے 21 فروری 2013 کو سندھ اسمبلی میں جو قرارداد وفاق کے 4 اکائیوں کی زبان سندھی، بلوچی، پنجابی اور پشتو کو قومی زبان کی حیثیت دی جائے پیش کی، وہ وفاق کے 4 اکائی والی زبانوں کی بالادست نشانی تھی۔ پاکستان میں 71 زبانوں کے برعکس صرف ایک زبان کو قومی قرار دینا لسانی ناانصافی ہے۔ پاکستان میں آج قومی سرکاری زبانوں کے الفاظ کے مابین فرق کو نہیں سمجھایا گیا یا سمجھایا گیا ہی نہیں ہے، جیسے علامہ صاحب نے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ اس ملک میں برسر اقتدار اور سیاسی طاقت رکھنے والے گروہوں کے حامی دانشوروں کا قومی مفادات کو ذاتی اور طبقاتی مفادوں پر ترجیح دینے کے لیے اپنی بصیرت کو اتنا ختم کر دیا ہے کہ ان کو قومی اور سرکاری زبانوں میں فرق نظر نہیں آتا۔ اس لیے وہ قومی اور سرکاری زبانوں کو ایک سمجھ کر اپنا مطلب حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے عمرانیات اور بشریات کی روح سے قوم لفظ کے معنی و مفہوم اسی انسانی آبادی کو کہتے ہیں جو ایک مخصوص خطے میں رہتی ہو، ایک خاص زبان بولتی ہو، ایک مخصوص تاریخی اور تہذیبی روایت کے حامل ہو، ایک مخصوص نفسیاتی ذہنیت رکھتی ہو اور معاشی اعتبار سے ایک وحدت ہو۔ قومی زبان کی تعریف اور مفہوم کے لیے ایک جگہ ہے دی لینگویج اسپوکن اینڈ ریٹن بائی دی میجورٹی آف پیپل ان اے کنٹری، یعنی کسی قوم کی مادری زبان جو عام بول چال اور لکھنے پڑھنے میں استعمال ہوتی ہو کو قومی زبان کہتے ہیں، چاہے وہ تدریسی یا سرکاری سطح پر منظور ہو یا نہ ہو۔ ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سرکاری یا دفتری زبان کے لیے ایک جگہ لکھا ہے دی آفیشیل لینگویج آف اے کنٹری ریکاگنائزڈ اینڈ اڈاپٹیڈ بائی اٹس گورنمنٹ۔ فیروز الدین سرکاری زبان کا مفہوم سمجھاتے ہوئے لکھتے ہیں، سرکاری زبان وہ ہوتا ہے جو حکومت کے شعبوں کی زبان ہو۔ جہاں درجنوں زبانوں کو قومی تسلیم کیا گیا ہے، بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں قومی زبانیں بہت سی بولی جاتی ہیں، وہاں سب کو تقریباً یا 25 کو قومی زبانوں کا درجہ دیا گیا ہے۔ ایسے ملکوں میں افغانستان میں 2 زبانیں، ہندوستان میں 26، سوئٹزرلینڈ میں 4، سوویت یونین میں 35، کینیڈا میں 2، یوگوسلاویا میں 4، ناروے میں 3 زبانیں شامل ہیں۔ ہماری غلط لسانی پالیسیوں کی وجہ سے ہماری قومی زبانیں ختم ہو رہی ہیں، ان میں ہمارا اپنا کردار ہے۔ اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی زبانوں کا احترام کریں اور ان کو تسلیم کریں، پھر اردو کو بغیر نقصان دیے اپنے لسانی پالیسیوں کو مرتب کریں تاکہ یہ خوبصورت زبانوں والی سرزمین کا گلدستہ ہر دم تر و تازہ اور بھرا بھرا رہے۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو پاکستان میں لسانی تنوع جاری رہے گا اور وہی ہوگا جو نیا بنگال بنے گا یا وہی ہوگا جو اب براہوی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس وقت بلوچستان میں براہوی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر پاکستان سے براہوی زبان ناپید ہو گئی تو اس کا نقصان جہاں براہویوں کو ہوگا وہاں بڑا نقصان پاکستان کا ہوگا، کیونکہ دنیا میں جو پاکستان کی شہرت اور قدامت ہے وہ مہر گڑھ اور موہنجو دڑو کی وجہ سے ہے اور یہ براہویوں کی آماجگاہیں تھی۔ اس لیے پاکستان، سندھ، بلوچستان اور براہوی لازم و ملزوم ہے۔ ڈینس برے براہوی کے ناپید ہونے کے خدشات کا ذکر 80 سال پہلے ان الفاظ میں کیا ہے۔ براہوی بلوچستان میں نہایت اہم زبان ہے، دوسری زبانیں متروک ہو گئی تو اس زبان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر براہوی اپنے وطن مالو سے مفقود ہو گئی تو دراوڑ سنہ اپنی ایک نہایت ہی دلچسپ زبان سے محروم ہو جائے گی۔ آسکو پرپولا 1975 میں سندھ تھرو سینچری کراچی شہر میں سرکار کو ایک مشورہ دیا تھا، ہمیں براہوی زبان پر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے جس میں دراوڑی زبان ہونے کے ثبوت موجود ہیں۔ میں حکومت پاکستان کو مشورہ دوں گا کہ سندھ تہذیب کی قدیم دراوڑی زبان پر گہری تحقیق کے لیے تحقیقی ادارہ قائم کیا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی ہر زبان ہمارا قومی ورثہ ہے، ان کو علاقائی، صوبائی یا مادری زبانیں نہیں کہنی چاہیے، یہ ہمارے قومی زبانیں ہیں۔ براہوی بھی ایک قومی زبان ہے جسے لگ بھگ تقریباً 1.5 کروڑ کے لوگ بولتے ہیں۔ یہ بحیثیت قومی زبان کے ساری خصوصیات اور خوبیاں رکھتی ہے۔
براوی کا تحریری ادب 750 साल कदीम है। براوی علم ادب کی ترکیبی تحریک کے لیے تقریباً 50 سرکاری، نیم سرکاری اور نجی ادارے یا تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ براوی کے نسلی لسانی بنیاد پر امریکہ، برطانیہ، ہندوستان، جرمنی، روس وغیرہ میں تحقیقی کام جاری ہیں۔ مختلف ٹی وی کیبل چینلز، ریڈیو اسٹیشن، FM ریڈیو پر براوی زبان میں پروگرام آن ایئر ہوتے ہیں۔ براوی زبان میں 1 روزنامہ، 2 ہفتہ روزہ، 3 ماہانہ مجلے، 10 کتابی سلسلے شائع ہوتے ہیں۔ براوی PCS میں صوبائی مقابلہ کے ایگزام میں شامل ہے۔ براوی موسیقی کے فروغ کے لیے تقریباً درجنوں میوزک کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ شوبز کے سلسلے میں درجنوں ریکارڈنگ کمپنیاں فلمیں بنا رہی ہیں اور ان کی مختلف ممالک میں مختلف زبانوں میں ڈبنگ ہو رہی ہے۔ براوی زبان ایک عوامی زبان ہے۔ سیاسی پارٹیوں کے بینر، اسٹیکر، لیفلیٹ، پمفلٹ، پینافلیکس پر درج تحریر براوی زبان میں تحریر کیے جاتے ہیں۔ ریڈیو، ٹی وی، اخبارات اور مجلوں میں اشتہارات براوی میں ہوتے ہیں۔ مختلف اقسام کی گاڑیوں پر دل لبھانے والے جملے، اشعار، اقوال زرین براوی زبان میں تحریر کیے جاتے ہیں۔ براوی کے لیے نستعلیق رسم الخط مروج ہے جو اردو کا بھی ہے۔ اس وجہ سے براوی زبان کو کمپیوٹر نیٹ پہ تحریر کرنے کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے۔ درجنوں ویب سائٹ، سینکڑوں فونٹس، سافٹ ویئر، سوشل میڈیا اکاؤنٹ، بلاگس موجود ہیں اور ان میں براوی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ مہربانی۔